اچھا یہ آپ بولیں گے یہ بیچ میں کیا ذکر آیا کہ وہ پتھر مار رہے تھے اور مجھ پہ خوف طاری ہوا؟ رجم کیا تھا؟ رجم جو ہے نا اسلامی سزاؤں میں یہ سزا ہے جسے رجم کرنا کہتے ہیں، اردو میں اسے سنسار کرنا بھی کہتے ہیں۔ طور پہ مرد یا عورت شادی شدہ اگر وہ زنا کریں تو اسلام میں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھر کھا کھا کے مریں۔ یہ اسلام کی سزا ہے۔ تو وہ اس دور میں اگر کوئی کسی غلطی ہو جاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا تھا حضور علیہ السلام کے سامنے، اور آقا اسلام تحقیق کرنے کے بعد اچھی طرح تحقیق کرنے کا بھی فیصلہ سناتے تھے کہ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اور آنے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ میں اپنا جرم پیش کر رہا ہوں جا کے، اب اس کی سزا ہوگی کیا ہوگی، لیکن ان کے پیش نظر بات تھی کہ اس دنیا سے میں پاک چلا جاؤں، سزا پالوں تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام یوں بھی فرمایا کرتے، جب کوئی آ کے کہتا تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ دیکھو یہ اپنے معاملات میرے سامنے نہیں بیان کیا کرو۔ اس کا مفہوم فقیر آپ کو عرض کر رہا ہے اپنے الفاظ میں، تم اپنا معاملہ خدا سے طے کر لیا کرو، یعنی اللہ سے توبہ کر لیا کرو۔ یعنی میرے پاس جب آؤ گے نا، یہ میرے پاس جب آؤ گے اور جب کا اظہار کرو گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا، پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ تو لہٰذا اپنے وہ جو گناہ ہیں جو تمہارے رب کے درمیان میں ہیں، تم اپنے رب سے سچے سے معافی مانگ لو، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ لیکن اگر تم سزائی پانا چاہتے ہو اور آؤ گے تو پھر لازم پھر وہ سزا نافذ کرنی پڑے گی۔ آقا نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اور یہ بھی حکم ہے کہ جو تمہارے گناہ پوشیدہ ہیں انہیں پوشیدہ ہی رکھو، جن پہ اللہ نے خود پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو تم کیوں بتاتے پھرتے ہو پھر دوسروں کو کہ میں نے یہ کیا، میں نے اب تم فخر سے بتاتے ہیں نا، وہ گناہ نہیں فنکاری ہو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تمہاری پردہ پوشی کر رہا ہے، چاہے وہ گناہ رات کے اندھیرے کا ہے کہ دن کے اجالے کا ہے، لیکن جب اللہ نے اسے پردہ ڈالا ہوا ہے نا کہ دوستوں کو نہیں پتا، تو پھر تمہیں کیا پڑے کہ تم جا کے جو شخص اپنے گناہ کا چرچا خود کرے، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو کر چکا ہے، ڈبل پھنسے گا کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اللہ نے اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ اس نے رات یہ گناہ کیا یا فلاں فلاں اس نے کام کیا، اس نے خود اپنی زبان لائی ہے، اسی زبان سے توبہ کر سکتا تھا، وہ معاف کرنے کو تیار ہے، تم توبہ کر لو معاف کرنے، لیکن تم نے بجائے رب سے رجوع کرنے کے ایک تو غلطی کی، جرم کیا، گناہ کیا، اور پھر دیدہ دلیری یہ کہ پھر جا کے دوسرے اس کے بندوں کو بتا رہے ہو، جن کو نہیں پتا ان کو بتا رہے ہو، سینہ چوڑا کر کے بتا رہے ہو میں نے یہ کیا ہے، فخر سے بتا رہے ہو۔ اب جب معاملہ آئے گا نا پھر آ جاؤ۔ اب خیر ہمارے یہاں بھی اسلامی نظام سسٹم تو ہے نہیں کہ وہ سزا دی جائے، لیکن وہ سزا اس دور میں یا جس ممالک میں بھی اسلامی سزائیں، سعودی عرب میں تو ہے ابھی ہوتی ہیں، تو وہاں یہ سسٹم موجود ہے۔ وہاں یا تو یہ کرتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد، پھر ان کو کہتے ہیں کہ چلو اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، شواہد مل گئے، ثبوت مل گئے، گواہ موجود ہو گئے، اب تم چلو۔ اب چلتے ہیں اور وہ لوگ وہاں آتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، مارنے والے مسلمان ہی ہیں۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ مارو اس کو، اب وہ تمہارا عزیز بھی ہو سکتا ہے، تمہارا دوست بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ میں سے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تمہارا مسلمان بھائی ہے لیکن اس نے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اب اس کی دنیا میں اس کی سزا یہ ہے، تو اب اس پہ یعنی کہ ترس نہیں کھایا جائے گا، اب اللہ کا حکم آ گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بھائی جب چھری پڑتے جان تو جاتی ہے نا، جان تو جاتی ہے، ہم کچھ دن اس کو پالتے تو ہمیں بھی ایک طریقے اس سے انسیت ہو جاتی ہے جانور کے ساتھ۔ چھری پھیرتے وقت تھوڑا سا دل پہ اثر بھی آتا ہے، لیکن ہم پھر بھی چھری چلاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، کرتے ہیں نا ایسا، چھری چلانے سے ہاتھ نہیں روکتے، چاہے وہ جانور میں کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ یہی بات جب اللہ کا شرعی سزاؤں پہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اب کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اب اس کو سزا دینی پڑے گی۔ تو اس کو آگے چلاتے تھے کہ چلو پیچھے سے وہ غول کا غول مسلمانوں کا جو وہ
اس کو پتھر مار، کوئی پتھر سر پہ لگ رہا ہے، کوئی منہ پہ لگ رہا ہے، کوئی پیٹھ پہ لگ رہا ہے، یعنی اب یہ پتھر مارنے سے جان آسانی سے تو نہیں نکلے گی نا، کتنے پتھر پڑیں گے کہ تب جا کے اس کی جان نکلے گی. یعنی زنا کا عمل جو ہے اس قدر شدید طریقے، اس کی سزا اتنی شدید ہے. سزا رکھی شدید اس لیے گئی کہ تاکہ اس کا تصور کر کے انسان رک جائے کہ اگر یہ سزا نافذ ہو گئی یا نہ ملی تو پھر آگے تو ہے نا. پھر اگر بغیر توبہ کے خدا نخواستہ مر گیا، بڑائیاں مار مار کے مر گیا، تو پھر آگے تو اسے سخت سزا ملے گی. جو دنیا کی سخت سزا آگے پھر بڑا والا سخت ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں تک گھڑا کھود کے آدھا جسم یہاں تک، ہاتھ اندر گڑھے کے اندر کے مٹی ڈال دیا کرتے تھے. اب صرف اس کا اتنا باہر ہے، اور اب چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو کے اب اس کو اب سارے پتھروں کے سر پہ لگ رہے ہیں. کوئی یہاں پہ لگ رہا ہے، کوئی یہاں لگ رہا ہے، کوئی یہاں لگ رہا ہے. بے بسی کی موت ہے. ہل جل نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، کسی پتھر، کوئی پتھر بچا نہیں سکتا، بس ایسے ایسے کر سکتا ہے، لیکن آخر کار وہ پتھر لگ لگ کے سارا سر پھٹ جاتا، چہرہ لولان ہو. پھر اسی میں وہ جب تک مر نہیں جاتا، حکم ہے کہ مارنا اس کو ایسے ہی ہے. یہ سخت سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ کسی ایک کو سزا ملے تو باقیوں کو نصیحت ہو جائے، تو معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہو جائے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ باقی معاشرے کو، لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹنا اسلام میں ظلم کے لیے نہیں ہے. جو چوری کرے گا اس کا جب کٹے گا نا، دوسرا کوئی چوری کا پلان بنا رہا ہوگا تو اس کا ہاتھ دے کے رک جائے گا. وہ اس میں ابھی جو آپ نے واقعہ سنا نا آقا علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بات تو خوشبو کے والے سے ہو رہی تھی، حضور نے مجھے گلے سے لگا لیا. ہوا کیا کہ وہ صحابی نے کہا کہ میں نے جو ان کا خون دیکھا نا نکلتے ہوئے، تو میری طبیعت عجیب سی ہو گئی، میں خوفزدہ سا ہوا. تو آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا. مجھے لپٹایا تو حضور علیہ السلام کے بغل مبارک سے وہ پسینہ تھا حضور علیہ السلام، لیکن وہاں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. بات دراصل وہ یہ تھی، تو وہاں بھی اس صحابی کو خوف سا محسوس ہوا. طبیعت ہوتی ہے اپنی اپنی آدمی کی، تو انہیں بھی خوف سا لگا، خون نکلتا دیکھا انہوں نے. تو جب حضور نے دیکھا نا کہ خوفزدہ ہوگا، تو حضور نے اپنے سے ان کو چمٹا لیا، تسلی دینے کے لیے، خوف دور کرنے کے لیے. لیکن یہ جو گناہ، اس گناہ کی جو سزا ہے بڑی سخت، بڑی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر ان چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.